اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جاؤ قبرستان، کبھی جا کے قبروں پر بھی غور کیا کرو۔ کتنی قبر ایسے لوگوں سے آباد ہیں جن کی شادیوں کے دن قریب تھے لیکن نکاح کا دلہا نہ بن سکے، قبرستان کا دلہا بن کر ادھر آ گئے۔ کبھی جا کے قبروں پر غور کیا کرو۔ وہ بیٹھی ہوئی قبریں، وہ ٹوٹے ہوئے تختے شاید ہم سے کچھ کہتے ہیں۔ آج ہم نے دنیا کے اندر پیسے کو کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ ہر مرنے والے کی قبر کو صرف ایک قبر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی چلا رہا ہے، ایک عام بات ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی قبریں، ویران بستیاں، آباد قبرستان شاید ہم سے کچھ کہتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ بلا دیا۔ ہم نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی مذاق کرتے ہیں۔ جنازے میں چل رہے ہیں لوگ لیکن حساب کاروبار کا لگا رہے ہیں۔ جتنی دیر نماز کے بعد قبر میں اتارنے میں لگتی ہے، اکثر دیکھا ہوگا لوگ دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کان لگا کر سننا، مجھے نہیں لگتا کہ 1% بھی ان میں سے وہاں کھڑے ہو کر کلمہ شریف پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہوں۔ نہیں، جہاں دو لوگ کھڑے ہوئے، اگر کسان ہے تو کھیتی کی بات کریں گے، اگر نیتا ٹائپ کے ہیں تو الیکشن کی بات کریں گے۔ مطلب صرف دنیا کی باتیں، صرف دنیا کی باتیں۔ ہمارے دل اتنا سیاہ ہو گئے ہیں کہ ہم قبرستان کے اندر جا کر بھی اپنا انجام بھول جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے حضور نے جنت کی بصارت عطا فرمائی، وہ قبرستان سے گزرتے قبروں کو دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا، عثمان قبروں کو دیکھ کر اتنا روتے ہو جبکہ قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آخرت کی منزل میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آسان، سب آسان ہو جائے گا، اگر یہ مشکل ہو گئی تو پھر ساری منزلیں مشکل ہو جائے گی۔ آج حیرت ہے، کسی کو قبر کی فکر نہیں ہے، کسی کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ایک دن مٹی کے اندر جانا ہے۔ اگر قبر کے انجام کے بارے میں سوچ لیا ہوتا نہ کبھی ہمت نہ ہوتی کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر مسکرا بھی دیتے۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ اپنی آخرت کو بھول جاتے، لیکن دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ صرف دنیا کا نظام ہے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، ہم بھی اپنی زندگی جی کر چلے جائیں گے۔ ابھی موسم آیا نہیں ہے، جا کے دیکھ لو، سردیوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ سردی گزرے گی نہیں، گرمی کی تیاری بندہ شروع کر دیتا ہے۔ ہم اتنے عقل بند ہیں کہ موسم آنے سے پہلے سردی کے لیے تیار ہے، تو پھر موت سے پہلے قبر کی تیاری کتنی کرتے ہیں، سوچئے۔ اگر کسی سے کہا جائے، بھائی کچھ فکر کرو، اب تو بال بھی سفید ہو گئے ہیں، کہیں گے ارے دیکھا جائے گا، جب موت کا وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا۔ کیا ابھی موت کا وقت آیا نہیں؟ نہیں، ابھی تو جوان ہو۔ تیرے ذہن میں یہ بات کس نے ڈال دی کہ جوانی میں موت نہیں آتی؟ بچپن میں لوگوں کے جنازے نہیں اٹھتے، جب موت آئی ہے نا، پھر موت نے کسی کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی۔ کتنی بلڈنگ ادھوری رہ گئی، بنانے والے چلے گئے۔ اے میرے دوستو، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی جو رہنائیاں نظر آتی ہیں نا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آج جو ہم دنیا کی رہنائیوں میں گم ہو گئے ہیں، دنیا کے حسن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جو آج کھیرا ہونے لگی ہیں، یاد رکھنا ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن موت آنی ہے، دولت یہی رہ جائے گی، ساری عمارت جو بنائی ہے وہ ساری یہی رہ جائیں گی۔ بادشاہ ہو یا غریب، دنیا میں آتے بھی خالی ہاتھ ہیں اور دنیا سے جاتے بھی۔ یہ دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں نا، حضور نے اس کی مثال کیا دی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح سے ہے، دریا بہ رہا ہو، کوئی آدمی انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی بہ رہا ہے سارا آخرت ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کا دل توڑنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے لائق نہیں رہتی۔ مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ مسجد قریب ہونے پر بھی بے جھجک نماز چھوڑ دیتے ہیں اور دعوت 20 کلومیٹر دور ہو نہیں چھوڑتے۔